بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، رمضان کی برکتیں ہمارے درمیان اتر چکی ہیں۔ پہلا روزہ گزر چکا، آج دوسرا دن ہے اور ہم پھر تیرے در پر حاضر ہیں۔ یا رب، تو نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، ہمیں اس کے پہلے عشرے کی رحمتوں میں شامل فرمایا۔ یہ تیری خاص مہربانی ہے۔ یا اللہ، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ ایسی رحمت جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ایسی رحمت جو ہماری تقدیر بدل دے، ایسی رحمت جو ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کوتاہی کرنے والے ہیں، لیکن تیرا در بند نہیں ہوتا، تیری رحمت ختم نہیں ہوتی، تیری بخشش کم نہیں ہوتی۔ ہماری چھوٹی بڑی، جانی انجانی سب خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، آج رمضان کے دوسرے دن ہم تجدید نیت کرتے ہیں، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری سحری میں برکت دے، ہماری افطاری کو رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب، ہماری بھوک اور پیاس کو جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنا دے، ہماری تراویح کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری تلاوت کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو بدل دے، اگر ان میں سختی ہے تو نرمی دے دے، اگر ان میں حسد ہے تو صفائی دے دے، اگر ان میں غفلت ہے تو بیداری دے دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو پریشان ہے انہیں سکون دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق دے، جو قرض میں ہیں انہیں نجات دے، جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو ہماری زندگی کا رہنما بنا دے، ہمیں اس رمضان میں قرآن مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ، پہلے عشرے کی رحمت سے ہماری تقدیریں سنوار دے، ہمارے رکے ہوئے کام مکمل فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھ۔ اے رب کریم، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں غرور سے بچا، ہمیں دکھاوے سے بچا، ہماری عبادت صرف تیرے لیے ہو، ہماری دعا صرف تجھ سے ہو، ہماری امید صرف تجھ پر ہو۔ یا اللہ، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے نام اتقائے نار میں لکھ دے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اسے ہماری مکمل مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر مزید رمضان نصیب ہوں تو ہر سال ہمیں اپنے قریب تر کر دے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اور ہمیں جنت میں ان کا قرب عطا فرما۔ یا رب العالمین، پہلے عشرے کی رحمت سے ہمیں ایسا حصہ دے دے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا قریب کر لے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس، تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر،
हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर। ए अल्लाह पाक, हमारे सब मामले तेरे सामने आया हैं। हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, तू हर बात से बखूबी आगाह है। तू हमारे मसाइल भी जानता है और हमारे वसाइल से भी वाकिफ है। ए अल्लाह पाक, हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारी ख्वाहिशें हमारे वसाइल और हमारी ताकत से बहुत ज़्यादा हैं। हम जब भी किसी काम के लिए फ़ैसला करते हैं उसके अंजाम से बेखबर होते हैं, लेकिन ए अल्लाह, तू उसके अंजाम से वाकिफ़ होता है। ए रब्बे रहीम, हर मामले में हमारी मदद फरमा और हर उस फैसले को हमारे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम हमारे लिए बेहतर है, और हर उस काम से हमें दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं है और जो हमारी मुश्किलात में इजाफा करे। ए पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा हमारा हामी और नासिर हो जा। ए पाक परवरदिगार, हम तुझसे पाक दामनी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह पाक, अपने फजलो करम और रहमत से हमें बचा ऐसी महफिल से जिसमें तेरी नाफरमानी हो। हमें बचा ऐसे लोगों से जो तेरे नाफरमान हों। हमें महफूज रख ऐसी बातों से जो तुझको नापसंद हो। हमें बचा ऐसे अमल से जो तुझसे दूर ले जाए। ए अल्लाह पाक, हमें अता कर ऐसे दोस्त और लोग जो खुद नेक हों और हमें भी नेकी की तरफ ले जाएं। ऐसे लोग जो तेरे पसंदीदा हों और उनकी वजह से हम भी तेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। ए अल्लाह पाक, हमें एक लम्हा भी हमारे शरीर नफ्स के सुपुर्द ना करना। या पाक परवरदिगार, हमें हमेशा और हर वक्त अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। ए बड़ी शान वाले, हर लम्हा हमारी हिफाजत फरमाना, हमारी मदद फरमाना कि हम तेरा बेहतरीन जिक्र करें, तेरी नेमतों और अताओं पर तेरे शायान शान तेरा शुक्र करें और तेरी अच्छी तरह इबादत करें। ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गर्द से कांप फटता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सबको माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारे दिलों को मुनाफिकत से पाक कर दे, हमारे आमाल को दिखावे से पाक कर दे। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान को झूठ से पाक कर दे और हमारी आँखों को खयानत से पाक कर दे। ए हमारी सांसों के मालिक, हमारी नाफरमानियों के बाद भी हमें रिस्क अता करने वाले, हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करने वाले रब, हमारे कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, हम पर अपने एहसानात जारी रख, हमारे हर काम में अपना करम फरमा। ए अल्लाह, हमारी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि हम तेरे बंदे हों और हमारे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू हमारा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, बस तू हमें भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए पाक परवरदिगार, हमारी मदद फरमा कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी बेहतरीन इबादत करें। तू हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और हमें वैसा बना दे जैसा तू अपने प्यारों को देखना चाहता है। ए हमारे माबूद, करम कर, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। ए पाक परवरदिगार, करम फरमा दे, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुँचने देते। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। हमें हासिदों से बचाना, हादिसों से बचाना और फसाद करने वालों से बचाना
اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں حمد و حسنہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکے، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس صرف تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کیسی ہے، ایک دائیں ہے دوسری بائیں ہے، اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اے اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے، اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے
اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، اور امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔